واقعہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار اور فاتح تھے، جنہوں نے اسلام کی سرحدوں کو افریقہ تک پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا نام اسلامی فتوحات کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور حق کے لیے جنگوں میں گزاری۔ ان کی بہادری، ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر بھروسہ ایسے تھے کہ اسلامی فوجیں ان کی قیادت میں بہت سی فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان سے تھا۔ آپ کا پورا نام عقبہ بن نافع بن عبدالقیس تھا۔ اپنے اسلامی فوج میں انتہائی کم عمری میں شمولیت اختیار کی اور اپنی بہادری اور حکمت عملی کی صلاحیتوں کی بدولت جلد ہی نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ شمالی افریقہ کی فتح اور وہاں اسلام کی تبلیغ ہے۔ افریقہ کی فتوحات۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ افریقہ کی فتوحات تھی۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کے لوگ جاہلیت اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ افریقہ میں اسلام کی روشنی کو پہنچانا آپ کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اپنے افریقی علاقوں میں اسلام کی دعوت دی اور وہاں کے قبائل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عقبہ بن نافع نے جب افریقہ کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کے سامنے بے شمار مشکلات اور رکاوٹیں تھیں۔ افریقہ کا علاقہ اس وقت ایک جنگل کی مانند تھا، جہاں درندے، وحشی قبائل اور دشمنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ لیکن حضرت عقبہ بن نافع نے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ قیروان کی تعمیر۔ حضرت عقبہ بن نافع کا ایک اور عظیم کارنامہ قیروان شہر کی تعمیر ہے۔ قیروان آج کے دور میں تیونس کے علاقے میں واقع ہے اور اسے اسلامی دنیا کا ایک اہم مذہبی اور تاریخی مقام سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے جب افریقہ کی فتح کی تو وہاں مسلمانوں کی ایک بستی قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی تاکہ اسلامی فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنائی جا سکے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے قیروان کی تعمیر کے لیے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جہاں پہلے جنگل اور درندے موجود تھے۔ اپنے اللہ کا نام لے کر اس جگہ کی صفائی شروع کی اور دعا کی کہ اللہ اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے محفوظ بنائے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کے بعد جنگل کے درندے وہاں سے غائب ہو گئے اور قیروان شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ قیروان اسلامی تہذیب کا ایک مرکز بن گیا اور افریقہ میں اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنا۔ دریا کا معجزہ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اور عظیم واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنی فوج کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پانی کی قلت ہو گئی تھی۔ فوج میں پیاس کی شدت بڑھ گئی اور لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کی اور اپنی تلوار سے زمین پر ضرب لگائی۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا جس سے تمام فوجیوں کی پیاس بجھ گئی۔ یہ معجزہ حضرت عقبہ بن نافع کی اللہ پر مضبوط ایمان کی علامت تھا۔ آپ کی دعا کی قبولیت اور پانی کے چشمے کا ظاہر ہونا اسلامی فوج کے لیے ایک روحانی اور عملی فتح ثابت ہوا۔ قیروان شہر کی اہمیت۔ حضرت عقبہ بن نافع کی بنائی ہوئی قیروان کی بستی کو اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ قیروان نہ صرف ایک فوجی اور دفاعی مرکز تھا بلکہ یہ علم و حکمت اور اسلامی علوم کے فروغ کا بھی ایک مرکز بن گیا۔ یہاں بہت سے علماء اور محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی علوم کو ترقی دی اور دنیا بھر میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا۔ قیروان مسجد، جسے جامع قیروان بھی کہا جاتا ہے، اسلامی دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے اور یہ حضرت عقبہ بن نافع کے ہاتھوں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک عظیم نمونہ ہے اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ خطرناک درندے اور سانپ کا واقعہ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا جنگل میں درندوں کو حکم دینے کا مشہور واقعہ اسلام کی عظمت اور اللہ کی قدرت کی ایک زندہ مثال ہے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عقبہ بن نافع افریقی علاقوں میں اسلامی فتوحات کے دوران اپنی فوج کے ساتھ قیروان کے علاقے میں پہنچے۔ اس علاقے میں ایک وسیع اور خطرناک جنگل تھا جس میں خطرناک درندے موجود تھے۔ حضرت عقبہ نے اس علاقے میں قیام کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کو یہاں بسانے کا حکم دیا، لیکن جنگل کے درندے مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ بن سکتے تھے، اس لیے حضرت عقبہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی اور جنگل کے درندوں کو حکم دیا، اے درندوں اور جانوروں، اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے والے اللہ کے بندے آئے ہیں، تمہیں یہاں سے نکل جانا ہوگا کیونکہ یہ جگہ اب مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کہنا تھا کہ تمام درندے اور جنگلی جانور حضرت عقبہ بن نافع کے حکم کی تعمیل میں جنگل سے نکل کر دور چلے گئے۔ درندوں کے اس طرح علاقے کو چھوڑ دینے سے حضرت عقبہ اور ان کی فوج کو قیام کے لیے محفوظ جگہ مل گئی اور یہاں پر اسلام کی بنیادیں مضبوط کی گئیں۔ سمندر سے خطاب کا واقعہ۔ جب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے مغربی علاقوں کی فتح مکمل کر لی تو اب کی فوج بحرین اوقیانوس کے کنارے تک پہنچ گئی۔ جب اب سمندر کے کنارے پہنچے تو اب کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اسلام کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچایا جائے۔ اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور گھوڑے کے ساتھ پانی میں آگے بڑھنے لگے۔ سمندر کی لہریں اب کے گھوڑے کے قدموں کو چھونے لگیں۔ پھر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو ہوا میں بلند کیا اور اللہ کے حضور یہ کلمات کہے، اے اللہ، اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں تیرے دین کی خاطر دنیا کے آخری سرے تک جا پہنچتا۔ یہ الفاظ حضرت عقبہ کے بے مثال جذبہ ایمانی اور دین کے لیے دیوانگی کا واضح ثبوت تھے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ اسلام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں اور پوری دنیا کو اللہ کے نور سے منور کریں۔ قیروان شہر کی بنیاد۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ اور مستحکم شہر کی بنیاد رکھی جسے قیروان کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے اس شہر کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اس مقام پر پہلے جنگلی جانوروں کا بسیرا تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع نے دعا کی اور اللہ کا نام لے کر وہاں موجود درندوں کو حکم دیا کہ وہ اس جگہ کو خالی کر دیں۔ حیرت انگیز طور پر تمام جنگلی جانور اس علاقے کو چھوڑ گئے اور حضرت عقبہ نے وہاں قیروان شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر بعد میں اسلامی تہذیب کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ فتح افریقہ اور بربر قبائل کا قبول اسلام۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری اور حکمت عملی سے افریقہ کے بہت سے قبائل کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ بربر قبائل جو کہ پہلے اسلامی فوجوں کے خلاف تھے، حضرت عقبہ کی شخصیت، کردار اور دعوت کے سامنے جھک گئے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے ان قبائل کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور افریقہ میں اسلامی معاشرت کا آغاز کیا۔ اندلس کی طرف پیش قدمی کا ارادہ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے افریقہ میں فتوحات کے بعد آپ کا ارادہ تھا کہ آپ اندلس، موجودہ اسپین، تک اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر سمندر نہ ہوتا تو میں اپنی سواری کو آگے بڑھاتا یہاں تک کہ اللہ کا دین پوری زمین پر غالب آ جائے۔ حضرت عقبہ کا یہ قول ان کے عظیم ارادوں اور اسلام کے لیے بے پناہ محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ کافروں کی سازش کا مقابلہ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے دوران دشمنوں نے کئی بار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ ایک بار جب آپ افریقہ میں پیش قدمی کر رہے تھے تو رومیوں نے بربر قبائل کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازش کی۔ حضرت عقبہ نے اپنے کمال حکمت عملی سے ان تمام دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد سے انہیں شکست دی۔ یہ واقعہ حضرت عقبہ کی قیادت کی مہارت اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسجد قیروان کی تعمیر۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں اسلام کی اشاعت کے لیے نہ صرف جنگی فتوحات حاصل کی بلکہ اسلامی معاشرت اور عبادت کو مستحکم کرنے کے لیے مسجد قیروان کی تعمیر کا آغاز بھی کیا۔ یہ مسجد اسلامی تہذیب کا مرکز بنی اور یہاں سے دین کی تعلیمات کو فروغ دیا گیا۔
حضرت عقبہ نے مسجد کی بنیاد رکھتے وقت دعا کی کہ یہ مسجد ہمیشہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے، اور آج بھی یہ مسجد اسلامی ورثے کی ایک اہم علامت ہے۔ بربر سردار کا قبول اسلام۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ بربر قبائل کے سردار کے علاقے میں پہنچے تو اس نے حضرت عقبہ کو جنگ کی دعوت دی۔ حضرت عقبہ نے بہادری کے ساتھ اس چیلنج کو قبول کیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بربر سردار آپ کی شخصیت اور کردار سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ حضرت عقبہ کی نرم دلی، حسن اخلاق اور تبلیغی حکمت کی مثال ہے۔ دشمن کے حملے سے نجات کا معجزہ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک موقع پر دشمنوں کے شدید حملے میں گھر گئے تھے۔ آپ کی فوج تعداد میں کم تھی اور دشمن کی فوج بہت بڑی تھی۔ اس صورتحال میں حضرت عقبہ نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے اپنی قدرت سے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ دشمن خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضرت عقبہ نے یہ جنگ بغیر کسی نقصان کے جیت لی۔ اس معجزے نے حضرت عقبہ کی قیادت اور اللہ پر ان کے پختہ ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ بحر اوقیانوس تک پہنچنے کا واقعہ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے فتوحات کا سفر اس حد تک پہنچا کہ اپنے افریقہ کے مغربی کنارے پر موجود بحر اوقیانوس کے ساحل تک رسائی حاصل کی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آ اللہ، اگر یہ سمندر میرے راستے میں نہ ہوتا تو میں تیرے دین کو اور آگے پھیلانے کے لیے اپنا سفر جاری رکھتا۔ یہ واقعہ حضرت عقبہ کی دین کے لیے غیر معمولی عزم اور بے پناہ جوش کی علامت ہے۔ ان کا خواب تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچے اور کسی بھی مقام پر اسلام کی روشنی سے لوگ محروم نہ رہیں۔ افریقی قبائل کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے متعدد قبائل کو اسلام کی دعوت دی اور ان کی حکمت عملی اور اخلاقی برتری کی وجہ سے بہت سے قبائل نے اسلام قبول کیا۔ خاص طور پر بربر قبائل، جو افریقی باشندوں میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے، انہوں نے حضرت عقبہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس سے افریقہ میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور مسلمانوں کو ایک وسیع علاقے میں استحکام حاصل ہوا۔ حضرت عقبہ کا افریقی علاقوں میں قیام۔ حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ کے مختلف حصوں میں قیام کر کے وہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھائیں اور ایک مضبوط اسلامی معاشرت قائم کی۔ آپ نے نہ صرف اسلامی سلطنت کو وسعت دی بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں کو اسلامی تہذیب اور اخلاقی اقدار سے روشناس کرایا۔ آپ کے قیام کے دوران لوگ آپ کے حسن اخلاق اور دلکش شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کو بطور رہنما قبول کیا۔ فوجی منصوبہ بندی اور حکمت عملی۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کو ایک ماہر فوجی کمانڈر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے ذریعے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی۔ افریقہ میں اپنے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی اپنائی جس کی وجہ سے دشمنوں کو بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی قیادت میں اسلامی فوج نے افریقہ کے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا اور وہاں اسلامی نظام کو قائم کیا۔ وفاداری اور ساتھیوں کا اعتماد۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قیادت کے دوران آپ کے ساتھی آپ پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ آپ کا اخلاق، انصاف پسندی اور بہادری آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ عزت کا سبب بنے۔ وہ آپ کو دین کا ایک سچا خادم اور اللہ کا محبوب سمجھتے تھے۔ ایک بار ایک مشکل جنگ میں جب مسلمان فوج کو شکست کا خدشہ تھا، حضرت عقبہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی فوج کو حوصلہ دیا اور آپ کی قیادت میں مسلمان کامیاب رہے۔ افریقی علاقوں میں اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ ایک مبلغ بھی تھے۔ اپنے افریقی علاقوں میں مساجد تعمیر کی، دینی مدارس قائم کیے اور مقامی لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کیا۔ آپ کے ہاتھوں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ نے ان کی دینی تربیت کی۔
इसके नतीजे में अफ्रीका में इस्लाम की जुड़ें मजबूत हुईं और ये दीन लोगों की जिंदगियों में दाखिल हो गया। एक जंग में कुदरती मदद का वाकया। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमान एक बार ऐसी जंग में मसरूफ थे जहां दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी और मुसलमान फौज के पास वसाइल की कमी थी। हजरत अक़बा ने अल्लाह से मदद तलब की और अपनी फौज को हौसला दिया कि अल्लाह का वदा सच है और वो जरूर मदद करेगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक तूफानी हुआ भेजी जिसने दुश्मनों को मुंतशिर कर दिया और मुसलमान इस जंग में फतेहयाब हुए। ये वाक़या हजरत अक़बा के अल्लाह पर बेहद भरोसे और अल्लाह की मदद के ईमान को जाहिर करता है। हजरत अक़बा का सब्र और इस्तिक़ामत। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु का शुमार उन सहाबा किराम में होता है जो निहायत साबिर और मुस्तकिल मिजाज थे। एक बार दुश्मनों ने आपको मुहासरे में ले लिया और आपकी फौज तादाद में बहुत कम थी। अपने अपने साथियों को सब्र की तलकीन की और कहा कि हम अल्लाह के दीन के सिपाही हैं, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने उनके सब्र के बदले उन्हें फतह अता की और दुश्मन अपनी बड़ी तादाद के बावजूद पीछे हट गए। इस्लाम के लिए माल और दौलत की कुर्बानी। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का एक और अहम पहलू ये था कि अपने अपनी माल और दौलत को दीन की राह में खर्च करने से कभी दरेग नहीं किया। अपने अपने माल से मसाजिद तामीर कराईं, मुजाहिदीन के लिए असलहा और दीगर वसाइल फराहम किए और हमेशा दीन की खिदमत के लिए अपनी दौलत को पेश किया। आपके इस अमल की वजह से आपको अहल अफ्रीका और दीगर इलाकों में बहुत इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। एक बेखौफ सिपा सालार। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु का एक और वाक़या बयान किया जाता है कि आप दुश्मन के मुकाबले में कभी खौफजदा न हुए। एक बार आपके खिलाफ एक बड़े दुश्मन लश्कर ने हमला किया। हजरत अक़बा ने अपने चंद साथियों के साथ इस लश्कर का मुकाबला किया और दुश्मन के दिलों में ऐसा खौफ पैदा हुआ कि वो पीछे हट गए। इस जंग में हजरत अक़बा की बेखौफ क़ियादत ने आपके साथियों के हौसले बुलंद किए और अल्लाह की मदद से वो जंग जीत ली। दीन के फ़रोग़ के लिए दूर दराज इलाकों तक सफ़र। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में एक और अहम पहलू ये था कि अपने दीन के फ़रोग़ के लिए निहायत दूर दराज इलाकों का सफ़र किया। अपने इस्लाम का पैगाम अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाया जहां पहले कभी कोई इस्लामी सिपाही या मुबल्लिग नहीं गया था। आपके इन सफ़रों की वजह से इस्लाम के नूर ने इन इलाकों को भी मुनव्वर किया जो इस्लाम से नावाकिफ थे। जानवरों का हजरत अक़बा से मुतासिर होना। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु के मुतालिक एक मशहूर वाक़या बयान किया जाता है कि जब आप अफ्रीका के एक जंगल में पहुंचे तो वहां के जंगली जानवर आपकी बरकत से अमन में आ गए। जब आपने वहां क़याम किया तो जानवर आपकी मौजूदगी में इंसानों पर हमला नहीं करते थे। इस वाक़ये को लोगों ने हजरत अक़बा की विलायत और अल्लाह के साथ गहरी वाबस्तगी का सबूत समझा। अफ्रीका के कबाइल का हजरत अक़बा से अहदो पैमान। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में जब अफ्रीकी कबाइल ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने हजरत अक़बा से अहद किया कि वो इस्लाम की तालीमात पर अमल करेंगे और दीन की खातिर अपनी जान और माल की कुर्बानी देंगे। हजरत अक़बा ने इन कबाइल की तरबियत की और उन्हें इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन की। इस अहद व पैमान ने अफ्रीका में इस्लाम की जुड़ें मजबूत की और लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा की। एक सांप से महफूज रहने का वाक़या। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये भी रवायत है कि जब आप एक जंगल में क़याम पज़ीर थे तो वहां एक बड़ा सांप ज़ाहिर हुआ जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हजरत अक़बा ने इस सांप को नसीहत की कि ये ज़मीन अल्लाह की है और यहाँ मुसलमान दीन के काम के लिए मौजूद हैं, लिहाजा तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस वाक़ये के बाद सांप वापस चला गया और कभी दोबारा ना आया। ये वाक़या हजरत अक़बा की दिलेरी और अल्लाह के मखलूक पर हिकमत की निशानी के तौर पर देखा जाता है। काफिर सरदार का हिदायत पाना। हजरत अक़बा बिन नाफे रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक मशहूर काफिर सरदार था जो हजरत अक़बा और उनकी फ़ौज का सख्त मुखालिफ था।
कई बार वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहा और जंगें लड़ी। एक बार हजरत अक़बा ने इस सरदार को जंग में गिरफ्तार किया, लेकिन इसके साथ एहसान और हसन सलूक का मुजाहरा किया। हजरत अक़बा के अखलाक और इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर इस सरदार ने इस्लाम कबूल कर लिया और एक मुखलिस मुसलमान बन गया। हजरत अक़बा बिन नाफे की शहादत। हजरत अक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का सबसे अहम वाक़या उनकी शहादत का वाक़या है। अपने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लाम की खिदमत और उसकी सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दिया था। हजरत अक़बा बिन नाफे को अफ्रीका के इलाके में दुश्मनों ने एक मौके पर घेर लिया था। इन दुश्मनों में बर्बर कबाइल और दीगर मकामी कौमें शामिल थीं जो इस्लाम के खिलाफ शदीद मुखालफत करती थीं। हजरत अक़बा बिन नाफे ने अपने चंद साथियों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन तादाद में ज्यादा दुश्मनों ने आपको शहीद कर दिया। आपकी शहादत के बाद भी आपका नाम इस्लामी तारीख में जिंदा रहा और आपकी कुर्बानियों को हमेशा याद किया जाता है। हजरत अक़बा बिन नाफे की मीरास। हजरत अक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु की फतूहात और खिदमात इस्लामी तारीख में एक रोशन बाब की हैसियत रखती है। आपने अपनी बहादुरी, हिकमत अमली और ईमान की मजबूती से अफ्रीका के वसी इलाके को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। आपकी बनाई हुई बस्ती क़ीरवान आज भी इस्लामी तहजीब का एक मरकज़ है और आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करती है। हजरत अक़बा बिन नाफे का ये मिशन था कि दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाए और इंसानियत को अल्लाह के दीन की दावत दी जाए। आपकी जिंदगी इस्लामी फौजियों और हुक्मरानों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हुए अल्लाह पर भरोसा और ईमान के साथ आगे बढ़ा जाए। आपकी शहादत के बाद भी अफ्रीका में इस्लाम की फतूहात का सिलसिला जारी रहा और आपकी लगाई हुई बुनियादों पर इस्लामी तहजीब ने तरक्की की। हजरत अक़बा बिन नाफे का नाम आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है और आपकी कुर्बानियां और खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हजरत अक़बा बिन नाफे की बहादुरी के वाक़यात। हजरत अक़बा बिन नाफे की जिंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो उनकी बहादुरी और ईमान की मजबूती को जाहिर करते हैं। एक मर्तबा आप अपने फौजियों के साथ एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां दुश्मन ने आपको घेर लिया था। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी और सूरत हाल निहायत मुश्किल थी। हजरत अक़बा बिन नाफे ने अपने फौजियों को हौसला दिया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए दुश्मन का सामना किया। अल्लाह की मदद से आप और आपके फौजियों ने दुश्मनों को शिकस्त दी और इस्लामी फौज की फतह हुई। इस वाक़ये से हजरत अक़बा बिन नाफे की क़ियादत की सलाहियतों और अल्लाह पर यकीन की क़ुव्वत का अंदाज़ा होता है। नतीजा। हजरत अक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरा बाब है। आपने अपनी बहादुरी, हिकमत अमली और ईमान की क़ुव्वत से अफ्रीका में इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। आपकी शहादत एक अजीम कुर्बानी थी और आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हजरत अक़बा बिन नाफे का नाम इस्लामी फतूहात की तारीख़ में एक अजीम सिपाहसालार और फातेह के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। आपकी ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हर तरह की मुश्किलात का सामना करना चाहिए और हमेशा अल्लाह पर भरोसा और ईमान को मजबूत रखना चाहिए। हजरत अक़बा बिन नाफे की कुर्बानियाँ और खिदमात इस्लामी तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएंगी और आपकी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है।